السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ ثاقب بشیر صاحب موجود ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ایک ہنگامہ رائی کہا جا سکتا ہے جو کچھ ہوا ہے، جیسے منصور کا ایک آرڈر آتا ہے، اس آرڈر میں توہین عدالت کی بات ہوتی ہے 4 ججز کے خلاف، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کو بہت سخت طریقے سے رسپونڈ کیا جاتا ہے 6 رکنی بینچ کے اندر بیٹھ کے، جسٹس جمال خان مندوخیل اور دوسری طرف جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے، اور 6 ججز کا یہ بینچ تھا۔ لیکن ان دونوں ججز کی جانب سے اس کو بہت ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بڑی برہمی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے جو مختلف پہلو ہیں، ثاقب بشیر صاحب سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ثاقب صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم باقاعدہ لڑائی کہہ سکتے ہیں ججز کی آج جو ہمیں نظر آ گئی ہے؟ جی بالکل، باقاعدہ لڑائی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور جو تلخی ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آپ نے جسٹس جمال خان مندوخیل کا وہ لب و لہجہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ٹریڈیشن کی بات کر رہے تھے کہ ہماری طرف لوگ جو ہے وہ دھیان رکھتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اور جو وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ جو میرا کون سا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو میرے والے سے کہا جائے، بتائیں مجھے۔ مطلب اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، اور وہ اس بات کو کم از کم 15 منٹ انہوں نے ڈسکس کیا کہ میرے کون سے پیسے لے لیے ہیں، میرے کیا فائدہ لے رہا ہوں، میرا کون سا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ نہیں 15 منٹ کیا، وہ 1 گھنٹہ وہ اس معاملے کو چلاتے رہے، جس کے حوالے سے پہلے منٹ میں ہی جو ایڈیشنل رجسٹرار ہے نظر عباس، ان کے وکیل نے پہلے منٹ میں یہ کہا کہ ہم یہ اپیل وڈرا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ جو ہے وہ وڈرا کر رہے ہیں، اور وہیں سے بات جو ہے وہ چلاتے چلاتے منصور علی شاہ کا آج کا فیصلہ جو ان کے سامنے نہیں تھا اس کو بھی ڈسکس کیا، اس پہ آبزرویشنز بھی دی، غصہ بھی کیا، تنقید بھی کی، اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب اس میں کہتے رہے۔ لیکن وہ جس لمحے یہ سارا کام کر رہے تھے کہ منصور علی شاہ والے معاملے پہ ان کے سامنے یہ معاملہ تھا نہیں تو انہوں نے کیوں کیا، تو جب ان کا اختیار نہیں تھا تو وہی کام خود یہ کر رہے تھے، تو یہ بڑا حیران کن تھا۔ تلخی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ میرا خیال میں جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ اس ساری سچویشن میں متاثرہ فریق ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا تھا، 1.5 سال پہلے سے یہ ڈیسائیڈ تھا، بندہ مینٹلی جو وہ تیار ہوتا ہے کہ چیف جسٹس بننا ہے۔ این جس دن 25 اکتوبر کو انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، 21 اکتوبر کو ایک جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آج 27 جنوری کا دن جو ہے وہ عدالتی تاریخ میں بڑا ایک محاذرائی کا دن سمجھا جا رہا تھا، اور یہ محاذرائی بڑھ رہی ہے۔ اور اب تلخی میرے خیال میں جو ہم کلوز ڈور میں تلخی سن رہے تھے، وہ اب جو ہے وہ ہم ظاہری طور پر بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا لہجہ بھی بڑا عجیب تھا کہ وہاں پہ جسٹس شاہد وحید جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے ایک معاملہ ہی نہیں ہے، مطلب جسٹس منصور علی شاہ نے آج جو فیصلہ کیا وہ اس انٹرا کورٹ اپیل میں اس 6 ممبر بینچ کے سامنے نہیں تھا۔ وہ بار بار یہ جو بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہی ہمارے سامنے نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری بات، اگر آپ نے اس معاملے کو ڈسکس کرنا ہے تو اس میں تو ڈائریکٹلی پھر جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کا نام جب وہ آ رہا تھا، اور ممکنہ طور پر ان کے خلاف جو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز آگے چل کر ہو سکتا ہے، ہوتی یا ہوگی یا نہیں ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن نام ان کا آ رہا تھا، پھر ان کو بینچ پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو بہرحال جو سچویشن میں نے آج دیکھی ویسے افسوسناک تھی۔ جسٹس صدر من اللہ نے بڑا افسوس کا اظہار بھی کیا، اور اس کو عدلیہ جو ہے وہ پہلے ہی 26ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ کمزور ہوئی، اب ایسی چپکلش کے بعد مزید جو ہے وہ کمزور ہوگی، اور ایسے لگتا ہے کہ جو قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان ججز کو ڈیوائیڈ کیا جائے وہ کافی حد تک کامیاب، اور ادارے کو کمزور کیا جائے، ادارے کو کمزور ہونا بہت سارے لوگوں کے فائدے میں ہے، سیاسی اور غیر سیاسی دونوں قسم کی قوتوں کے فائدے میں ادارے کا کمزور ہونا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ فائدہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز مجھے بتائیے کہ اب اس میں آج تو چلیں لڑائی جو ہوئی سو ہوئی ثاقب صاحب، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جسٹس منصور صاحب کا جو آج آرڈر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو، یعنی کسٹم ایکٹ والے کیس کو دوبارہ اسی بینچ کے سامنے لگایا جائے جو جسٹس عائشہ اور جسٹس عرفان سعادت کے ساتھ بنا تھا، اس کے سامنے فروری کے پہلے ہفتے میں لگایا جائے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کمال چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اپنے سامنے کل صبح 9:30 بجے بھی لگا لیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ایک طرف وہ جوڈیشل آرڈر پھر میدان میں موجود ہے، دوسری طرف کانسٹیٹیوشن بینچ نے اس کو ایک طرح سے اوور رول کر دیا، کیا ہوگا؟ اب جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے اپنا غصہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کل وہ نکالیں گے کہ یہ کیسے ہوا، یہ ہمارا کیس تھا اور ہمارے سامنے آنا تھا، یہ وہ سن ہی نہیں سکتے تھے، جب سن نہیں سکتے تھے تو اس معاملے کو اتنا جو ہے وہ متنازع بنا دیا اور کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کر دی۔ کل کیونکہ یہ لارجر بینچ بھی ہے، مطلب آئینی بینچ میں 7 ججز ہیں، جسٹس عائشہ جو ہے موجود نہیں ہے اور وہ 2 ججز سے، تو اس تناظر سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی مطلب اس قسم کا آرڈر ایک تو اس کیس کی حد تک اور جنرلی بھی آرڈر کر دیں گے کہ آج کے بعد جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پریس ریلیز جو جاری ہوئی تھی اس پریس ریلیز میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ 191A میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز آئیں گے سارے
आईनी बेंच को जाएंगे, बेशक जो है वो रेगुलर बेंचेस के कोई ऑर्डर भी मौजूद हो। हालांकि ये बड़ी एक बचगाना किस्म की बात जो है उन्होंने की है। तो कल इस हवाले से एक तो ऑब्जर्वेशन आएंगी, रिमार्क्स आएंगे, फिर ऑर्डर आएगा और उसको गैर मौसर करने की कोशिश की जाएगी। और मेरा ख्याल है कि एक तो फुल कोर्ट जैसे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जो माजी हमने देख लिया 21 अक्टूबर से ऑनवर्ड वो मौजूद है। 31 अक्टूबर को जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठे, उन्होंने एक फैसला किया कि 4 नवंबर को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। तो जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जाहिर सी बात है रजिस्ट्रार उनके अंडर हैं, उन्होंने उस कमेटी के उस फैसले पर अमल नहीं किया, न करवाया। तो इससे जो है वो मेरा जो ख्याल है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी तो ये फुल कोर्ट कभी भी नहीं बनाएंगे। और इससे कबल जब कमीशन में ये बात हुई थी तो कमीशन में भी उनकी जानिब से ये कहा गया था कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो कमेटी है उसने ही देखना है। ये जुडिशियल कमीशन में जब बात हुई थी कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त जो है सुनी जानी। तो आपके ख्याल में जस्टिस मंसूर ने इस बात का ख्याल रखा है फैसला जारी करते हुए कि अगर इस पर भी अमल दरामद ना हुआ तो क्या होगा? यानी ये भी तो हो सकता है ना कि जस्टिस मंसूर के इस फैसले पर भी अमल दरामद ना हो, फिर एक और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। मेरा ख्याल है कि उसमें वो फैसले पर अमल दरामद ना हो तो फिर वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए वो कहते हैं कुछ चीजें उन्होंने रिकॉर्ड पे ले आई हैं कि ये मामला हुआ है। असल में हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए आसानी कर दें कि इस मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह अगर ये काम कर भी देते, अच्छा जो अपील थी इनके पास सिंध हाई कोर्ट की कस्टम एक्ट से मुतल्लिका थी, अच्छा उस एक्ट में जो तशरीह इन्होंने करनी थी तशरीह नहीं कर रहे थे। वो आर्टिकल 191A में जो इख्तियार वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, इसको उन्होंने देखना था। अच्छा ये मामला उनके सामने था ही नहीं, मतलब जस्टिस मंसूर के बेंच की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर अपील वो कस्टम एक्ट वाली होती, कस्टम एक्ट में तशरीह करते तो फिर तो नजरसानी थी। अगर ये मामला देखते तो मेरे ख्याल में ये इस मामले के खिलाफ अपील होती। नहीं अब तो क्योंकि अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला उसी केस में से निकला तो उसके खिलाफ अपील आ गई। तो उसी केस में से एक नई चीज निकलती कि आर्टिकल 191A में इख्तियार वापस ले सकता है या नहीं, ये मामला उनके सामने नहीं था। अगर उस पर फैसला देते तो अपील आ जाती। अपील में ये होता कि वो बैठ के कहते कि ये जस्टिस मंसूर बेंच का ये इख्तियार ही नहीं था, ये आईनी बेंच का इख्तियार था, इसलिए हम इसको कलअदम करा दें। ये तो आईनी बेंच का इख्तियार था, लेकिन क्या कोई बेंच अपने दायरे इख्तियार का जायजा तो ले सकता है ना? ये तो उसको आईन नहीं रोकता। ये तो जस्टिस मंसूर कर ही सकते थे कि वो ये जायजा ले लेते कि हमारा दायरा इख्तियार क्या बनता है, इसका जायजा लेने में क्या अर्ज था? कोई अर्ज नहीं था। ये पैनिक थी। 17 जनवरी को दिन को इन्होंने 1 घंटे में 2 मीटिंग्स की। पहले जो है वो रेगुलर बेंचेस की कमेटी की मीटिंग हुई, फिर आईनी बेंचेस की कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने मामला जो है वो आगे भेज दिया। और आखिर में आप देखें ना कि ये जो एडिशनल रजिस्ट्रार है नजर अब्बास, उनको ये कहना पड़ा कि मुझे कुर्बानी का बकरा जो है बनाया जा रहा है। फिर लिख कर उन्होंने दिया कि मेरे पास तो ये जुडिशियल ऑर्डर आया तो मैंने नोट बना के कमेटी को दे दिया, कमेटी ने ऑर्डर किया तो मैंने उस पर अमल कर दिया, दूसरी कमेटी ने ऑर्डर किया हमने उस पर अमल कर दिया। इवन जो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास है उन्होंने कहा कि मैंने एक नोट पुट किया जिसमें कहा कि इस पे स्पेशल बेंच बना दिया जाए। मतलब अगर रेगुलर बेंच में जस्टिस जो इरफान सादात मौजूद नहीं भी है तो उनके लिए एक स्पेशल बेंच बना दिया जाए जो दिन 1 बजे केस सुन ले। तो इसलिए जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं थी, नहीं है। अब मामला आता है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये इस सारे सिस्टम के 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी भी हैं, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। क्या बेनिफिट लिया उन्होंने? आज सारा दिन मुझे पूछते रहे मैंने क्या बेनिफिट लिया, मुझे क्या फायदा हो रहा है इससे? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है उन्होंने 3 साल के बाद चीफ जस्टिस बनना था और वो 3 साल पहले बन गए। नहीं वो तो है, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जस्टिस मजहर की मैं बात कर रहा हूं। जस्टिस मतलब उनको एक इतनी पावरफुल कमेटी में बैठा दिया गया। पावरफुल कमेटी मतलब आईनी बेंचेस की कमेटी, जितने भी आईनी मामलात हैं उसमें उस कमेटी ने डिसाइड करना है कि ये किस बेंच में जाना है। फिर जब जो बेंच है उसमें भी वो मौजूद है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुपीरियर क्लास। वो तो कहते हैं हमारा काम बढ़ गया इससे, हम तो दोपहर शाम तक काम करते रहते हैं। तो कह देते कमीशन को कह देते जी मुझे रेगुलर कमेटी में भेज दें, रेगुलर बेंचेस में भेज दिए। वहां तो खुशी खुशी वो बैठ गए, वो कहते हैं हम ये भी देखेंगे हम ये भी देखेंगे। अगरचे ये जो आईनी बेंच है
اس نے کوئی ابھی تک ایک فیصلہ بھی نہیں دیا ایسا کہ جس کو ہم ابھی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے کہ یہ جناب آئینی بینچ نے ایک نئی جو بتایا ہے، ہمیں لا بتایا ہے کہ نئی تشریح آئی ہے، اس حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ 3.5 ماہ ہو گئے ہیں، جسٹس امین الدین خان کے بینچ نے کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں دیا۔ اب جو ہے وہ یہ 26ویں آئینی ترمیم اور یہ جو ملٹری کورس والا معاملہ ان کے سامنے آیا ہوا ہے، اس کیس کو بھی انہوں نے خراب کیا ہے۔ انیشلی تو خراب ہو گیا، اب آگے دیکھیں گے اس کو کیسے یہ چلائیں گے، لیکن یہ کہ یہ دونوں معاملات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے ثاقب صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو 26ویں ترمیم کے معاملے پر آج سماعت ہوئی ہے، اس میں تمام وکلاء کا خیال تھا کہ فل کورٹ بننا چاہیے، اگرچہ بینچ اس میں ریلکٹنٹ تھا، وہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اس کو اپوز بھی کیا، لیکن بہرحال بادل خاصہ انہوں نے وہ بینچ بنایا ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ اب اس کے نوٹس جاری کیے ہیں۔ اب وہ جو نوٹس جاری ہوئے ہیں 3 ہفتے کے بعد اس کو سنا جائے گا، آپ کو کتنے امکانات لگ رہے ہیں کہ فل کورٹ کی طرف یہ معاملہ ریفر کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ امکانات پہ ہم بات کرتے تھے تو بعد میں وہ امکانات درست ثابت نہیں ہوئے۔ وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، وہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہو کہ اس پر عمل درآمد ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو لیکن نہیں ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم ہم کیسے 2/3 میجارٹی پوری ہوگی، پھر آپ نے دیکھا ادھر ادھر سے ملا جلا کے انہوں نے کر دی۔ تو اب جو ہے وہ یہ آئینی بینچ بھی کچھ ایسی انہونی کر سکتا ہے، یہ کہے کہ بے شک ہمارا جو ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، جو کچھ بینیفیشری بھی ہیں ہم خود ہی سنیں گے، یہ ہو سکتا ہے، وگرنہ تو مطلب، اور وہ کیا کہتے ہیں سر سے اتار کے جو لوگ مرضی کہتے رہیں ہم ہی سنیں گے، تو یہی ہو سکتا ہے، وگرنہ تو یہ فل کورٹ کو ہی سننا چاہیے۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب۔ آج صرف یہی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آج بڑا سیاہ تاریخ اور سیاہ ترین دن ہے جوڈیشری کی تاریخ کا، انفارچونیٹلی آنے والے دنوں میں جو ہونے جا رہا ہے، جو کل ہونے جا رہا ہے، جو آگے ہوگا، وہ اس سے بھی بھیانک نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن دکھائی یہی دے رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔